اگر ہم ہندوستان کے آخری کونے کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ سری لنکا اور ہندوستان کے سمندر میں پتھر اور ریتیلے ٹیلوں کی لمبی قطار موجود ہے۔ یہ قطار یا راستہ 40 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس کے متعلق زمانہ قدیم سے ہی یہ خیال رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کا خلیفہ بنایا تو وہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان اور پھر مکہ مکرمہ گئے۔ یہ حصہ جہاز رانی کے قابل نہیں ہے۔ سری لنکا اور انڈیا کے درمیان سمندر میں ایک قدیم پل کے آثار ہیں جسے آدم کا پل یا ایڈمز برج کہا جاتا ہے۔ اس سے مقامی لوگ راما سیتو کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ دراصل یہ پل نہیں بلکہ سمندر کے اندر چونے کے پتھروں کے ذریعے بنایا گیا ایک راستہ ہے۔ یہ بھارتی صوبے تامل ناڈو میں رامیشورم جزیرے کے جنوب مشرقی ساحل اور سری لنکا کے شمال مغربی ساحل پہ منار جزیرے کے درمیان واقع ہے۔ مندروں کے ریکارڈز کے مطابق 15ویں صدی تک اس پہ پیدل سفر کرنا ممکن تھا، لیکن بعد میں سمندری طوفانوں نے اس کے کچھ ٹکڑوں کو ادھر ادھر دھکیل دیا اور کچھ حصے پانی کے اندر چلے گئے۔ اس کے باوجود بھی یہ سمندر میں صرف 1 سے 10 میٹر گہرا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ میں سے اکثر یہ مانتے ہیں کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے اور کوئی قدرتی چیز نہیں۔ ہندوؤں کے مطابق ان کے ایک دیوتا راما کی بیوی سیتا کو راون اغوا کر کے سری لنکا لے گیا تھا۔ اس سے واپس لانے کے لیے بندروں کی شکل والی فوج نے یہ پل بنایا جس پہ جا کے راما اپنی بیوی سیتا کو اغواکاروں سے چھڑا لایا۔ یہ واقعہ اور پل بننے کی باتیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں درج ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس پر چل کر آدم علیہ السلام مکہ کی طرف گئے تھے۔ یاد رہے سری لنکا میں ایک پہاڑی ہے جسے آدم کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا پاؤں کا نشان ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نشان آدم علیہ السلام کے دنیا پر اتارے جانے کے وقت بنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا میں اور بی بی حوا کو جدہ میں زمین پر اتارا گیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام یہاں سے عرب کی طرف گئے اور مکہ کے مقام پہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ قول اور اس کی صحت کے بارے میں مجھے زیادہ معلوم نہیں، لیکن ایک اور بات حیران کن یہ ہے کہ جدہ کا مطلب دادی ہے۔ اس کی بے شمار تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور گوگل میپ میں اس جگہ کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، مگر یہ سب باتیں کافی دلچسپ معلوم ہوتی ہیں۔